شوکت یوسفزئی صاحب، سیاست میں آپ لوگوں نے بھی کوئی بہت اچھی مثالیں قائم نہیں کی. آپ جن باتوں کے اوپر نواز شریف کو، آصف زرداری کو کرٹیسائز کرتے تھے، وہ سارا کچھ آپ نے بھی کیا. آپ انہی کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئے جن کے کندھوں پہ بیٹھ کے نواز شریف آتے تھے. تو فرق آپ دونوں نے کوئی نہیں روا رکھا. تو اس طریقے سے تو سیاست میں کوئی اچھی روش کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال سے جو آپ نے بات کی نا کہ بہت اور غلطیاں بھی بہت ہوئی، اور اب آگے بڑھنا ہے، اب سیکھنا ہے. سیکھ تو بہت چکے ہیں ہم نا، تو اب تو آگے بڑھنا ہے. اور جو پاکستان ہے جو اس وقت معاشی طور پہ ڈوب رہا ہے اور کوئی حل اس کا نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور چیزیں بہت زیادہ خرابی کی طرف جا رہی ہیں، تو وہ اس طرف میرے خیال سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ پرائم منسٹر کے پاس جو ہے کوئی اختیار نہیں ہے. اب یہ اختیار ان کے پاس تو نہیں ہے، لیکن جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس میں پیپلز پارٹی ہے اور جماعتیں ہیں، ان کو میرے خیال سے اس صورتحال کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور بات تو دونوں طرف سے ہو جاتی ہے کہ جی مذاکرات کرنے چاہیے. پرائم منسٹر صاحب بھی 2-3 مہینے بعد ایک بیان دے دیتے ہیں اسمبلی کے فلور پہ کہ جی آئے مذاکرات کریں، لیکن اس کے فالو اپ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا کہ آپ مذاکرات کا بات کر کے چلے جائیں اور ہم آپ کے پیچھے پیچھے پھریں. تو اگر آپ نے سنجیدہ مذاکرات کرنے ہیں تو پھر سنجیدگی کے ساتھ آپ بات کریں اور پھر اس کا فالو اپ کریں. اب ہر دفعہ اگر ہم بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ جی وہ 9 مئی ہوا ہے، جی یہ دیکھیں یہ 26 نومبر ہوا ہے، تو وہ چیزیں اگر اس پہ جائیں گے تو پھر تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. تحقیقات تو نہیں ہو رہی ہے نا. اور پھر جو آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا، ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا، یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں. اب آگے کس طرح دیکھنا ہے، آگے کیا کرنا ہے؟ آپ کی معیشت تو نہیں بڑھ رہی ہے، آپ نہ کارخانے لگا سکتے ہیں، نہ آپ انویسٹر لا سکتے ہیں، نہ آپ، تو ہوگا کیا؟ اس ملک کا کیا ہوگا؟ جو پوری دنیا کے اندر پیٹرول کی قیمتیں اب کم ہو رہی ہیں لیکن یہاں پہ نہیں ہو رہی. یہاں پہ 10 روپے 12 روپے، اور جو آپ نے بڑھانے تھے پھر 200 250. تو اس طرح جو ہے نا حالات میرے خیال سے بہت ہی زیادہ خراب ہو رہے ہیں پاکستان میں. پھر امن و امان کی صورتحال ہے، اس پہ کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے. جس طرح آپ نے شروع میں کہا، ہم جب اس وقت کہتے تھے کہ جی مذاکرات بھی کریں، اس کو خارج نہ کریں، لیکن وہ کہتے تھے نہیں ہم جو ہے نا مذاکرات کی بات ختم ہو گئی ہے. الٹیمیٹلی اب پھر اس کی ضرورت ہے، وہ تو ختم نہیں ہو سکتی. جو بندہ بندوق اور نہیں جو پھینکتا نا سر، بلوچستان کے حالات ہیں، شوکت صاحب، جو بندہ بندوق نہیں جی پھینکنے پہ تیار جی نا، جی اس سے تو کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اس کو تو آپ کو بالکل. ایلیمینیٹ میں کرنا ہے، دیکھیں وائپ آؤٹ کرنا ہے پاکستانی سرزمین سے. مجھے جن چیزوں جی پہ اعتراض ہے وہ ان میں چیزوں پہ اعتراض ہے کہ آپ کبھی گڈ طالب بنا لیتے ہیں، کبھی حافظ گل بہادر اچھا ہو جاتا ہے، کبھی برا ہو جاتا ہے. تو وہ ہمارے لیے بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ دیر از نو حافظ گل بہادر اچھا فار پاکستان جب تک وہ پاکستانی سرزمین پر خون ریزی میں ملوث ہے. تو کوئی بھی جتھا جو یہاں پہ آپریٹ کرتا ہے آپ کو اس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے. سیکنڈ والی آپشن ہونی نہیں چاہیے. اور دیکھیں اس کے اس اوپر میں بات کریں، پارلیمنٹ والے تو اس کے دیکھیں اوپر بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے. ملک صاحب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جب پالیسیاں جو ہیں وہ پولیٹیکل لوگوں کے علاوہ کوئی اور بنائیں تو وہ ہم نے دیکھ لی ہیں، وہ چیزیں کامیاب ہوئی نہیں ہیں، نہ اس سے ملک ترقی کر چکا سر ہے. دیکھیں پولیٹیکل لوگوں آئی کو جے آئی کی آپ نے مثال ہمت دی، اگر دکھانے ان اس کی میں سکت نہیں ہے تو پھر تو ان کو پارلیمنٹ میں تو رہنے کا میں اختیار کیوں نہیں سر؟ یہ کوئی میں ایکسکیوز نے نہیں جو ہوتا کہ فوج میں آ رہی ہے میں نے جو بنائیں. عرض کیا، پارلیمنٹ میں بیٹھے کیوں ہیں آپ؟ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک پارٹی جو ہے نا، اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اگر پرامن احتجاج بھی کرتی ہے تو اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اور پارٹیاں ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، جس سر طرح آپ ویسے پیپلز پرامن پارٹی ہے، رہتے کب ہے؟ دیکھیں ہم ہمیشہ پرامن رہے جی. اگر 26 نومبر کے ہم پہ تھوپا جاتا تو ہم تو کہتے ہیں کرائے. ہم کون سے بندوقیں لے کر آئے تھے وہاں پہ، اچانک جو کچھ ہوا سب آپ کے سامنے ہے. لیکن بہرحال میں اگین یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہمیں جو پولیٹیکل سر پارٹیاں ہیں 9 مئی انہی کے کو آپ آگے بڑھنا قصوروار ہوگا، ہیں، انہی کو ہی. 9 مئی کے آپ قصوروار ہیں سر، 9 مئی کے آپ قصوروار ہیں. اب یہ میں نہیں کہہ سر سکتا کہ ہم تو آپ 9 دیکھیں مئی کے قصوروار اگر نہیں ہیں، آپ رسپانسیبل ہیں. دیکھیں سیاست میں اتنا سر بڑا جو نقصان بات ہوا ہے یہ نا آپ کہ کی اس اگر 9 اس مئی کی کے واقعے کی وجہ سے ہوا ہے، نہیں تو اتنی کمزور سیاست نہ ہوتی پاکستان. میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، لیکن ایک چیز، اگر اس کی تحقیقات ہو جاتی نا تو کم از کم یہ ایسا نہ ہوتا کہ ایک بندے کے خلاف 300 مقدمات درج کر لیں. مطلب یہ بھی تو بدنیتی آ گئی نا کہ ایک بندہ لاہور میں بیٹھا ہے اور اگر قتل ہوتا ہے بلوچستان کے اندر تو جی اس پہ ڈالو.
300 مقدمات کہاں آپ بہت سارے لوگ ہمارے جو ہیں اس وقت جو جیلوں میں ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے. میں پرسوں عمر ایوب صاحب سے میں ملا تو ایک ہی وقت میں وہ فیصل آباد میں بھی ہے، وہ ملتان میں بھی ہے، اور ٹائم بھی ایک ہے. مطلب یہ وہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو انہوں نے عقل تو استعمال نہیں کی. وہی طاقت کا زوم، وہی طاقت کی چیزیں آپ بھی کرو، مقدمہ درج کرو، ادھر بھی کرو. تو آپ اندازہ کریں کہ 60 سال کی سزا تو ان کو ہو چکی ہے، ابھی 3-4 مقدمے اور بھی رہتے ہیں. آپ کو کے پی اسمبلی میں ایک بل پاس ہونے کا طریقہ کار دکھاتے ہیں، پھر شوکت صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ کیوں اور کیسے ہوا. دکھائیے گا. Thank you, sir. I beg to move that in clause 13, the proposed paragraph I may be substituted by the following, namely, I, official passport and the same facility for his or her spouse for life, subject to the provision of the applicable federal law. یہ already وہاں پہ جو ہے نا ایم این ایس کو لائف ٹائم کے لیے دیا جاتا ہے اپنا آفتاب صاحب. تو ہم چاہ رہے ہیں جو بھئی فیڈرل لا جب ہمیں پرمٹ کرے تو ہمیں بھی مطلب ہے جس طرح ہم کہتے ہیں چوزن ریپریزنٹیٹیو جو ہے نا وہ ان کی سینکٹیٹی، ان کی سپرمیسی جو ہے نا ہونی چاہیے. تو یہ سفارتکاری میں بھی ہمیں کام آئیں گے اور لائف ٹائم ہم مانگ رہے ہیں سر شوکت صاحب، ابھی میں نے پروگرام کے پہلے حصے میں کہا کہ جو ہمارے سیولین لیڈرشپ ہے نا اس کو ذمہ داری لینی چاہیے، پالیسیز کو ڈسکس کرنا چاہیے، اس کو اپروو کرنا چاہیے، ان کی اونرشپ لینی چاہیے. یہ فوج کا کام نہیں ہے کہاں کیا کام کرنا ہے. لیکن ہمارے جو سول والے بھائی ہیں ہمارے جتنے بھی مرکز میں بھی اور صوبوں کے اندر بھی، ان کی پرائرٹی یہ ہے کہ ان کو آفیشیل پاسپورٹ ان کو اور ان کی اہلیہ کو مل جائے، ریسٹ ہاؤسز میں رہنے کے لیے بغیر کاسٹ کے، فری آف کاسٹ اجازت مل جائے، پروہیبٹڈ بور کے لائسنس مل جائے اور پرکس مل جائیں. یہ کیا جب صوبہ پورا خانہ جنگی میں لگا ہو، آدھے سے زیادہ صوبوں میں ڈسٹرکٹس میں آپ شام مغرب کے بعد اپنے علاقوں میں گھروں میں نہ جا سکتے ہو، اس وقت پرائرٹی یہی ہونی چاہیے جو اس بل کے اندر ہے یا کچھ اور ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ایک تو یہ بل جو ہے پیش ہوا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، کنڈی صاحب نے پیش کیا، اور ایک ترمیم ہے جو کنڈی صاحب نے پیش کی ہے پاسپورٹ والی، باقی بل آپ ہی کا سارے پرکس اینڈ پرویلیجز کا بل آپ ہی کا بنایا ہوا ہے. کنڈی صاحب نے ایک ترمیم اس میں پاسپورٹ والی ڈالی اور آپ نے ووٹ دے کے پاس کروایا. آپ پیچھے نہیں رہ سکتے. سوری سر، یہ لیکن بڑی افسوسناک صورتحال ہے. ایک ایسا صوبہ جس کے آدھے سے زیادہ ڈسٹرکٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، فوج اور ایف سی اور رینجرز کے جوان شہید ہو رہے ہیں، وہاں پہ آپ بل یہ پاس کرا رہے ہیں کہ آپ کی پرکس بڑھا دی جائیں. دیکھیں، اگر میں اسمبلی میں ہوتا، کیونکہ میں پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر رہا ہوں اور ایک ایک چیز کو دیکھتا تھا، تو میں کبھی بھی اس کی حمایت نہ کرتا. لیکن ظاہر ہے اب یہ بل پیش ہو گیا ہے، لیکن میرے خیال سے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ اس پہ ناراض ہیں اور شاید وہ اس کو ریورس کرنے کی ماشاءاللہ. سر کیسے ناراض ہیں سر؟ یہ پاس ہوا بل ہے جی، یہ 30 اپریل کی تاریخ ہے، پاس ہو گیا ہے. دیکھیں قانون بن گیا سر. زیادہ تر تو اگر آپ دیکھیں نا تو سر آپ یا تو وزیر اعلیٰ کے بہاف پہ کہہ دیں کہ اس پورے بل کو آپ ریپیل کر رہے ہیں. آپ شوکت یوسفزئی صاحب اناؤنس کر دیں کہ وہ سہیل افریدی نے کہہ دیا ہے ریپیل کر دیں یہ ساری ترمیم، پھر تو میں اس کو خبر مانتا ہوں. دیکھیں اگر آپ آنیسٹلی میں کہتا ہوں کہ جو دیگر صوبوں میں ایم پی ایس کی تنخواہ ہے وہ خیبر پختونخوا میں نہیں ہے. جسٹیفائی کرنے لگے آپ سر. ایک ایم پی اے کی سر آپ جسٹیفائی کرنے لگے ہیں. شوکت صاحب آپ ویک وکٹ پہ آگئے ہیں، کمزوری پہ آگئے ہیں. آپ تو ڈیفینسیو ہو گئے ویسے آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ بولیں سہیل افریدی کو کہ ریپیل کریں. پوری سن لیں، میری آپ بات تو سنیں پوری. سر میں نے عرض کیا کہ پہلے سے تنخواہیں لوگوں کی بڑی ہے، لیکن جب ہم اسمبلی میں تھے اور یہ بل آیا تھا ہم نے اس کی مخالفت کر دی تھی، ہم نے نہیں چھوڑا تھا. ہم نے کہا ٹھیک ہے بس باقی آپ ہی کا پاس کیا ہوا بل ہے سر، آپ کی اسمبلی سے بنا ہوا قانون ہے. سر دیکھیں ابھی تو پنجاب میں اور سندھ میں تو چوروں کی حکومت ہے بقول آپ کے، تو آپ تو اچھے لوگ ہیں، آپ کو تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک سجیشنز ہوتی ہے اور ایک سفارشات ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ ہو. یہ جو ہے نا جو صوبے کے پاس کون سا اختیار ہے کہ وہ پاسپورٹ کمال کر رہے ہیں. نہیں، صوبے کے پاس بور کے لائسنس آپ کی پوری اسمبلی لے کے بیٹھی ہوگی. صوبے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. پروہیبٹڈ بور آپ کے پاس ہیں، آپ نے قانون بنایا پروہیبٹڈ بور کا، آپ کو ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ آپ کو سرکٹ ہاؤسز اور افیشل جو ریزیڈنسی میں فری آف کاسٹ رہنے کی پرمیشن ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ نہیں، وہ تو پہلے سے سر وہ پہلے بھی تھے.
جو دیکھیں نا پھر آپ نے دوبارہ کیوں کون بنایا سا تھا پہلے ریسٹ بھی؟ ہاؤس ہوتا ہے، کے پی ہاؤس ہوتا ہے. احمد بلال KP محبوب ہاؤس تھا، صاحب جو اس کے علاوہ ہمارے پورے پارلیمان کے لوگوں کو میں عرض کروں تنخواہیں سر، بڑھانے، پروہیبٹڈ بورڈ کے لائسنس لینے اور پرکس بڑھانے کے علاوہ اور ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ان کو بنانی. احمد بلال محبوب صاحب، چاہے ملک میں آگ لگی ہو، 10 فوجی شہید ہو رہے ہوں، ہماری اس دن بھی پرائرٹی یہی ہوگی کہ ہمارے پرکس میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے. میری آپ نے بات ہی نہیں سنی سر. دیکھیں 11 ارب کے جہاز خریدا گیا، میں وہ دوبارہ آپ لازمی کی طرف تھا، آ جاتا ہوں، احمد صاحب اس سے پہ بھی تو جواب دے کسی دیں. نے احمد بلال صاحب جی میرے خیال میں تنخواہوں کے اضافے کی جہاں تک تعلق ہے، میری ایک ان پاپولر سی اوپینین ہے کہ وہ تو کسی حد تک جسٹیفائیڈ ہے. دیکھیں ان لوگوں نے سب لوگ متمول طبقے سے نہیں ہوتے کہ وہ لینڈ لارڈ ہوں اور ان کے پاس کسی تنخواہ کی ضرورت نہ ہو، اور نہ ہم یہ انکریج کرنا سر چاہتے ان ہیں. کی ٹیکس تو ریٹرنز تنخواہ دیکھ کی کے حد تو تک تو انتہائی ٹھیک غریب لگتے ہیں. سر نہیں، ان کی تنخواہ ٹیکس کی حد ریٹرنز تک دیکھ کے تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا لگتا ہے انہیں مدد دینی پڑے گی. معذرت چاہتا ہوں، برا نہ مانیں، لیکن بیشتر کی ٹیکس ریٹرنز ایسی ہیں. دیکھیے تنخواہ تو میرے خیال میں اس کی حمایت کرتا ہوں، لیکن یہ جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے یہ میرے خیال میں بالکل غلط بات ہے. آپ نے کون سی ڈپلومیسی کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ آپ سرکاری پاسپورٹ لے لیں، وہ بھی اس وقت تک کے لیے جب تک کہ آپ ایم پی اے ہیں یا ایم اے ہے، لیکن تاحیات آپ کو اور آپ کے خاندان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دے دیا جائے، یہ بالکل ناجائز بات ہے. میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں. تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ ان کو ساری توجہ کو پالیسی کے اوپر، کو قانون سازی کے اوپر دینی چاہیے، نہ کہ اس قسم کی پرکس اور پریولیجز کے اوپر. یہ بالکل ناجائز بات ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں.